वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे सिंध में मेयार तालीम के हवाले से। और सिंध में मेयार तालीम की बेहतरी के लिए लाखों डॉलर्स कर्ज लेने के बावजूद तरीक़ाकार ना बन सका। सूबे में सेकेंडरी एजुकेशन की बात की जाए तो उसके मेयार को बेहतर बनाने के लिए $75 मिलियन का बैरूनी कर्ज लेने के बावजूद मैकेनिज्म अभी तक नहीं बन सका। सिंध सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पर खर्च की गई 25 करोड़ से ज़ायद रकम सिर्फ गाड़ियों, फर्नीचर और मशीनरी की खरीदारी पर खर्च कर दी गई। अब तक सिर्फ एक वेबसाइट का क़याम अमल में आया है, जबकि प्रोजेक्ट्स के लिए कंसल्टेंसी स्टाफ की भर्तियां मुकम्मल की गई। इसी तरह से 160 में से 120 स्कूलों के नए ब्लॉक्स की तामीर की इजाज़त भी दे दी गई है। बिल्कुल जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सादिया जावेद, जो कि तर्जुमान है सिंध हुकूमत की। सादिया साहिबा, मैम ये बताइएगा कि ये सिंध का जो मयारी तालीम है ये इतना पीछे क्यों है? ये जो मसाइल जिनकी निशानदेही इस वक्त हमने अपनी खबर के जरिए की है, ये मसाइल क्यों हैं? इनके बारे में प्लीज बताइएगा। देखें, एक तो पहली बात ये कि सिंध का मयार तालीम इतना पीछे नहीं है जितना रिपोर्ट कर दिया गया है। अच्छा। बिल्कुल हमें प्रॉब्लम हुई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ जब 2022 में फ्लडिंग हुई, और उस वक्त बहुत सारे स्कूल जो थे वो की बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा, और या फिर वो स्कूल जो थे वो रेफ्यूजी मतलब जो लोग जिनके घर डूब गए थे उनको उसमें कैंप कराया गया था। अब जो ये बात कर रहे हैं कि जी इंटरनेशनल लोन लिया गया है, और उसमें मेरा ख्याल से कल भी मिनिस्टर साहब की इस पे क्लैरिफिकेशन है कि जी उस पे काम पूरी तरह से जारी है और अगले साल तक वो मंसूबा पूरी तरह फाल हो जाएगा। तो मैं भी इसी बात को वो करूंगी कि जाहिर सी बात है फंडिंग होती है, फेज वाइज काम किया जाता है। ये तो नहीं होता कि अगर बाहर से फॉरेन फंडिंग हुई है तो फौरी काम शुरू कर दिया जाएगा और फौरी तौर पे इम्प्लीकेशन हो जाएगी। काम उस पे हो रहा है और बेहतरी के लिए सरदार शाह साहब जो हैं वो काम कर रहे हैं। अगर लोग कहते हैं कि तालीम में हम पीछे हैं तो मेरा ख्याल से IBA के टेस्ट के तहत 18,000 नौकरियां सिंध में ही दी गई। सिंध में ही टीचर्स को लाइसेंस टीचर किया जा रहा है कि जो लोग जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा वो उस तरह स्कूल्स में और पढ़ा नहीं सकेंगे, जो प्रोफेशनली ट्रेंड लोग नहीं होंगे। तो ये बात जो मुझे नहीं पता रिपोर्ट हुआ। लेकिन सादिया साहब इससे पहले भी बहुत बार ये रिपोर्ट होता रहा कि घोस्ट स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, करप्शन की बहुत सारी खबरें मुतादिद बार हमारे सामने आती रही, जिनको हम अपने प्रोग्राम में कवर भी करते रहे। तो आप ये कह रही है कि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, देखें, जो गो स्कूल का मामला है, गो स्कूल जिनको हमने नल एंड वाइट कर दिया है कि जी ये स्कूल नहीं है। अब वो अगर बिल्डिंग्स बंद पड़ी हैं या अबेंडेंड हैं तो उनको तो हमने नल एंड वाइट ऑन रिकॉर्ड कर दिया है। उस तरह गो स्कूल हमारे पास नहीं है जिस तरह रिपोर्ट कर दिया जाता है, या ना उस तरह टीचर्स घोस्ट है। अब तो देखें कंप्यूटराइज जो है वो हाजिरी है, अगर वो होंगी तो सैलरी जाएगी वरना सैलरी स्टॉप हो जाएगी। तो ये जो रिपोर्टिंग कर दी जाती है, बिल्कुल देखिए मैं ये नहीं कह रही कि 100% हमने तालीमी निज़ाम को जो है वो कोई किसी स्टैंडर्ड जिस मुल्कों की हम लेते हैं उन पे पहुंचा दिया, लेकिन बहुत बेहतरी है, ऐसी बात नहीं। अच्छा सादिया साहिबा, काफी लंबे अरसे से आप सिंध में गवर्नमेंट कर रही हैं, और जब इतने लंबे अरसे से आप किसी भी जगह को गवर्न कर रहे हो तो स्टेबिलिटी आती है और चीजें बहुत ज्यादा बेहतर होती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी जाके चीजें बेहतरी की तरफ अगर जिस तरह आप कह रही हैं जा रही हैं, लेकिन काफी लंबे अरसे से आपकी गवर्नमेंट है, तो कोई लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं थे आप लोगों के? जी हमारे लॉन्ग टर्म प्लान है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से भी बहुत सारी चीजों में देखें, फ्लडिंग हुई, उसके बाद 22 में दोबारा फ्लडिंग हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर्स को सूबे के और बहुत सारे वसाइल को डाइवर्ट करना पड़ता है। अगर आप 2022 के फ्लडिंग में आए होते और आप देखते तो आप तो कहते कि ये जमीन दोबारा आबाद भी नहीं हो सकती। अच्छा, फिर लोगों का जाहिर सी बात है
پہلے معاشی اور ان کے گھر کے رہنے کا ان کو فکر ہو جاتی ہے, وہ بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے. لیکن اس زمانے میں بھی جب 2022 میں تو ورلڈ آرگنائزیشنز سندھ میں موجود تھیں اور انہوں نے کیمپنگ کی تھی, اسکولز بنائے تھے. ہمارے لانگ ٹرم بالکل پلان ہے, اسی پہ کام کیا جا رہا ہے. سردار شاہ جو ہیں وہ پچھلے دور میں بھی ایجوکیشن منسٹر تھے, اس دور میں بھی, اسی لیے کہ ان کی جو پالیسی ہے اس کی کنٹینیویشن کے لیے. تو ایسی بات نہیں ہے. پورے ملک میں ایک صوبے پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے صوبے میں, یعنی پورے ملک میں ایجوکیشن کا معیار اگر دیکھا جائے تو کوئی اتنا اوپر نہیں. میں پرائیویٹ آرگنائزیشنز اور اسکولز کی بات نہیں کر رہی, میں سرکاری اس کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, ہمارے صوبے میں وہ ہے, ہم ایڈمٹ بھی کرتے ہیں, لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سعدیہ صاحبہ, کل ایم ڈی کیٹ تھا اور اس پہ ہمارے سامنے یہ خبر ہے کہ کراچی میں پیپر لیک ہو چکا تھا. پہلے ہی ایک رات پیرنٹس کو پروٹیسٹ کرتے بھی دیکھا گیا, اسٹوڈنٹس کو پروٹیسٹ کرتے بھی دیکھا گیا. کیا وجوہات ہیں کہ اس طرح کی خبریں جب بھی کوئی ایگزام ہوتا ہے اور اس پہ ایک دم سے سامنے آتی ہے کہ کراچی میں خاص طور پہ اس طرح ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی تک گورنمنٹ کو آئے بھی کافی ٹائم ہو چکا ہے, آپ کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس کے لیے؟ دیکھیں, ایم کیٹ کا جو کل پیپر تھا, آئی کانٹ سے کہ جی وہ پیپر لیک ہوا, کیونکہ وہ دیکھیں وہ رپورٹ کرنے کے لیے تو بہت ساری, اس کے تو کافی سارے مراحل ہوتے ہیں, سیکیورٹی اس پہ کوڈز ہوتے ہیں جو کل انہوں نے خود بھی کلیئر کیے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا, یہ رپورٹ ضرور ہوا, اور اگر رپورٹ ہوا ہے اور اس کو انکوائر کیا جا رہا ہے, اگر ثابت ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو کیفر کردار تک بچائے. باقی اچھا میم, میڈیا پہ ویسے تو خبر نہیں آتی ہے نا, مطلب یہ خبر پہلی بھی نہیں ہے. چلے ایم ڈی کیٹ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ خبر صرف رپورٹ ہوئی ہے, یو جسٹ سیئنگ کہ یہ سب چیزیں صرف میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, اصل میں ایسا نہیں ہے. نہیں, ایم کیٹ کے بارے میں تو میں یہی کہوں گی, کیونکہ میرے بھی کافی سارے جاننے والے اور تعلق والے لوگوں نے کراچی میں, کیونکہ آپ نے بڑا زور دے کے کہا کراچی میں, ایم کیٹ پورے سندھ میں کل ہوا ہے, لیکن میرے کافی جاننے والے جنہوں نے کراچی سے میں ٹیسٹ دیا, میں نے ان سے پوچھا, اور جو فگر اور اماؤنٹ وہ بتا رہے ہیں میرا خیال سے وہ پیبل ہی نہیں ہے. کروڑوں میں کون ایک پیپر کے لیے پیمنٹس کرے گا؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو کل رپورٹنگ کی گئی, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے چیٹنگ مافیا نے اس کو بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے کے لیے یہ رپورٹنگز کرائی ہوں, لیکن میں اس بات پہ وہ ہوں کہ ایم کیٹ کا پیپر اتنی آسانی سے جس کے اتنے سیکیورٹی کوڈز ہوتے ہیں وہ لیک ہو جائے. اچھا سعدیہ صاحبہ, یہ رپورٹنگ کی آپ بار بار ذکر کر رہی ہیں, تو یہ رپورٹنگ صرف کراچی کے حوالے سے, سندھ کے حوالے سے کیوں ہوتی ہے؟ باقی بھی تو پورا پاکستان ہے. نہیں, میرا خیال سے کل چل رہا تھا, میں نے کچھ چینلز پہ دیکھا کہ کے پی کے میں جو ہے وہ کاپی ہو رہی ہے اور چیٹنگ ہو رہی ہے, اور کچھ اسٹوڈنٹس بھی پکڑے گئے تھے شاید. میں نے کل So if it is happening in KP, ma'am, sorry to say, so would you say that it is justified enough to be happening in Sindh as well? It is not that, کیونکہ آپ نے سوال یہ کیا نا کہ آپ کے صوبے میں نہیں لیکن اور جگہ بھی رپورٹ ہوتا ہے. ہمارے صوبے کی جلدی سے رپورٹنگ شروع ہو جاتی ہے, بریکنگ نیوز بن جاتی ہیں. میڈم, بریکنگ نیوز تو سب کی بنتی ہے میم. نہیں, ہماری جلدی بن جاتی ہے. یہ تو Why do you feel like that? آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کی جلدی رپورٹنگ کیوں ہوتی ہے؟ نہیں, ہمیں لگتا نہیں ہے, ہمیں پتا ہے کہ ہمارے یہاں وہ کام ہو. بہت ساری رپورٹنگ, شاید ریٹنگ زیادہ آتی ہو چینل کی. میم کے پی سے بھی آ سکتی ہے ہماری ریٹنگ if you want that. We are just reporting here the facts, please. ہم لوگ یہاں پہ فیکٹس بتا رہے ہیں. خبر ہمارے ہاتھ میں ابھی بھی جو کل ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور سندھ گورنمنٹ کا جو معاہدہ ہے تعلیم کو لے کر, اس سے متعلق یہ خبر ہے. We are just reporting some facts here. ہاں ٹھیک ہے, آپ کے پاس ہوگا, میں آپ کو نہیں, میں نے تو آپ کی اس خبر کو ڈینائی نہیں کیا کہ آپ غلط خبر کہہ رہی ہیں یا آپ جھوٹ بول رہی ہیں آپ, لیکن میڈیا کی بائسنس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ نہیں جی ہم بائسنس نہیں کرتے, آپ نہیں کرتے ہوں گے اور چینلز تو کرتے ہیں, ہم تو کتنی دفعہ اس چیز کو وہ کرتے ہیں. جی آئی گیٹ یور پوائنٹ. تو پی 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 کی گورنمنٹ بھی کافی سال سے ہے, تو ہم لوگ بس صرف یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی آپ لوگوں نے کیا کیا اسٹیپس کر لی ہیں. ایٹ لیسٹ چلے پچھلی گورنمنٹس کو چھوڑ دیں, اس والی حکومت نے پی ڈی ایم 2.0 کیا کر رہی ہے؟
دیکھیں ایک تو پہلی بات ہے کہ سندھ میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نہیں ہے, سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. فیڈرل میں نہیں جی, فیڈرل گورنمنٹ میں صرف ہم ان کو ووٹ کر رہے ہیں, ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے, ہم منسٹر نہیں ہے. جی اوکے. اچھا, تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی, بالکل اقدامات ہو رہے ہیں اس گورنمنٹ کو آئے ہوئے 6 مہینے. وہ کنٹینیویشن آف دا ایجوکیشن پالیسی, جو پچھلی حکومت کی ایجوکیشن پالیسی جو کام ہو رہے تھے اس پہ ہی کنٹینیویشن ہے. اور آپ کو 3-4 مہینے میں بہتری نظر آنے لگے گی. اگر نہیں نظر آ رہی تو بالکل آنے لگے گی. اور یہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے رپورٹ کیا ہے, اس پہ بھی میں آج ہی منسٹر صاحب سے کہوں گی کہ جی ان سے بھی بات کر لیں, اور میڈیا میں کیونکہ رپورٹنگ ہے تو آپ زیادہ بہتر طور پہ اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کس جگہ کھڑے ہیں, تو وہ آپ ضرور پریس ریلیز جاری کریں. اچھا میم, یہ جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے بعد کا لائے عمل, اس کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ آپ کس طریقے سے آپ آگے بڑھیں گے, جو کہ ماضی میں آپ سے غلطیاں ہوئی یا سندھ گورنمنٹ سے غلطی ہوئی, اس کو کس طرح سے ٹیکل کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں غلطی تو ظاہر سی بات ہے, کوئی پروجیکٹ آتا ہے وہ جب آن گراؤنڈ جاتا ہے تو اس پہ کام کرنے میں تھوڑا بہت اونچ نیچ ہوتی. غلطی تو نہیں میں کہہ سکتی, بالکل ٹھیک ہے. جو سٹینڈرڈ شاید طے کیے جاتے ہیں وہ سٹینڈرڈز جو ہیں وہ کیا نام ہے میٹ نہیں ہوتے, کیونکہ ہو سکتے ہوں گے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز بناتے ہیں. ہم اس جگہ تعلیم میں پاکستان میں نہیں سمجھتی کہ ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ کرتے ہیں, اسی لیے اس میں لوپس آتے ہیں. اور جہاں تک یہ بات کریں کہ اب ہم اس کام کو آگے بڑھائیں, بالکل وہ انہوں نے کل بھی بتایا, آپ نے خود بھی بتایا کہ جی ویب سائٹ بن گئی ہے, لوگوں کی ہائرنگ ہو رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے پروفیشنل لوگ, جتنے زیادہ پروفیشنل لوگ آن میرٹ ہائر کیے جائیں گے, وہ جو ہے وہ پروجیکٹس کی بہتری کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اور وہ اس پہ وہ کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ اگلے سال تک اس پروگرام کو پوری طرح سے امپلیمنٹ کر دیا جائے. چلے جی, سعدیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, گفتگو آپ نے سعدیہ صاحبہ کی جو کہ ترجمان ہے سندھ حکومت کی, اور پاکستان میں ویسے اوور آل بھی صرف سندھ کی بات نہیں ہے, معیار تعلیم جو ہے وہ تھوڑا سا کیا میں کہوں گی کافی حد تک بہتر نہیں, اور بہت سارے مسائل ہیں جو ہم لوگ پرٹیکولرلی چاہتے ہیں کہ ایک تو ایجوکیشن سیکٹر میں, خاص طور پہ ہیلتھ, یہ 2 سیکٹرز جو مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ ان میں سب سے پہلے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا, بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.